نیازی صاحب آپ بتائیے گا مجھے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو پنجاب آ کے موبلائزیشن کی باتیں کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کر سکیں گے وہ یہاں پر آ کر؟ دیکھیں جی، اب بندہ کیا کہے جی، اصل میں جو پولیٹیکل موبلائزیشن ہے، اگر کسی نے اسٹیئر پہ کسی نے کیا تو شیر افضل مروت صاحب نے میرا کہا پہلے اور آخری تھے جنہوں نے کچھ تھوڑا بہت کیا، بھلے سے وہ بھی میرے جو ہے مطابق کوئی اس معیار کی نہیں تھی کہ جس میں کسی آپ حکومت کو یا ریاست کو کسی کو جو ہے پریشر میں لا سکتے، لیکن بہرحال انہوں نے ماشاءاللہ خاطر خواہ بندے اکٹھے کیے رکھے، ان کو ایکسائٹ بھی کیا، ان کو انسپائر بھی کیا۔ باقی خان صاحب جب خود نکل کے آئے تھے 25 مئی 2022 تو اس سے پہلے 40 جلسے کیے، پتہ نہیں کتنے کروڑا روپیہ لگا کے وہ جلسے ارینج ہوئے ہوں گے، لوگوں کو موبلائز کرنا تھا، موٹیویٹ کرنا تھا کہ اسلام آباد 30 لاکھ بندہ لے کے آنا تھا۔ انہوں نے خود کہا تھا کہ میں 30 لاکھ بندہ لے کے اسلام آباد آ رہا ہوں 25 مئی کو۔ کیا وہ 26 مئی کو پہنچے؟ وہ کہتے ہیں شیخ جو پہنچے میشر میں، اب مال ندارت، جس مال کے تاجر تھے وہ مال ندارت۔ تو خان صاحب کے ساتھ بندے، آپ کو پتہ ہے جس دن قاسم سوری صاحب نے انہیں کہا، ان کے کان میں کہا کہ آپ کو مذہبی ٹچ دیں، کیونکہ وہ مایوسی تھی، ان کی باڈی لینگویج بتا رہی تھی کہ بندے نہیں آئے۔ جب وہ خود اپنی ایک ولولہ انگیز قیادت میں بندے نہیں نکال سکے، جن کے اور لوگوں کا ظاہر ہے کہ جو ان کا اصل جو کرزما ہے وہ تو خان صاحب کا اپنا ہے، جو عوام کی جو جس کے اوپر مٹ مٹتی ہے وہ تو خان صاحب ہے۔ پھر خان صاحب 26 نومبر کو بھی نہیں نکال سکے جب وہ لانگ مارچ لے کے پنڈی لے کے گئے، اور ان کو ایک راولپنڈی کی ایک عام سی سڑک جو مین روڈ ہے مری روڈ، اس پہ ایک سائڈ پہ جلسہ کر کے واپس آنا پڑا۔ تو اس سے میں تو کبھی بھی نہیں سمجھتا ہوں کہ 2014 کر لیں، آج تک عمران خان صاحب کے کوئی دھرنے لانگ مارچ جو ہے کامیاب نہیں ہوئے۔ تو تحریک انصاف کو یہ تو ریوزٹ کرنا چاہیے کہ کوئی اسٹریٹجی نہیں ایوالو کرے۔ ابھی پشاور میں انہوں نے جلسے کیے، پشاور اور کوہاٹ میں۔ میں حقیقت کہتا ہوں، اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہتا ہوں، مجھے جلسوں کا پورا اندازہ، حالانکہ میں نے صرف فوٹیج دیکھی ہے جو پی ٹی آئی والوں نے اپنے سوشل میڈیا دیا ہے، بالکل لوگ زیادہ نہیں تھے۔ اگر پشاور کے اندر 15,000 بندہ انہوں نے اکٹھا کر لیا ہے تو پشاور جیسے شہر میں جہاں پہ پی ٹی آئی کا توتی بولتا ہے وہاں 15,000 بندے چاہیے، یا اگر 5-7,000 بندے انہوں نے کوہاٹ میں اکٹھے کر لیے تو مروت صاحب کے پڑوس میں ہی ہیں کوہاٹ، تو یہ سارے دیکھ لیں، وہاں پہ اتنا بڑا شہر ہے، تو ان کو کم از کم اس پہ جو ہے 35-40,000 بندہ وہاں ہوتا، پشاور میں 60-70,000 بندہ ہوتا تو لاکھ پتہ جانا تھا۔ لیکن اس سے اگلی بات جو ہے جو کہ محمود صاحب فرما رہے ہیں، میں ایگری نہیں کرتا ہوں۔ دیکھیں، آپ کیوں نہیں یہ سمجھتے کہ پاکستان کے اندر 2 طاقتیں ہیں، ایک ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے بڑی منظم آرگنائز، اور دوسری عوام پاکستان کی۔ ہم جب عمران خان صاحب کو کی شان اقدس میں تعریف کر رہے ہوتے ہیں یا ان کی طاقت کا بتا رہے ہوتے ہیں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کثیر تعداد میں لوگ ہیں۔ ابھی یہ ریلیونٹ ہے کہ وہ لوگ نکلتے ہیں نہیں نکلتے، یہ ایک اور سائنس ہے، اس میں خان صاحب ناکام ہوئے ہیں، ہر مد میں ناکام ہوئے ہیں، ترسیلات اظہار ہو، کسی اور نافرمانی ہو، کوئی ہو، لاک ڈاؤن ہو، لیکن کیا اس سے پاکستان کے لوگ جو ہیں ان کا جڑنا بند ہو گئے ہیں؟ آپ کے سامنے 2 MNAs بیٹھے ہیں، ان کی عام کی نفس ہے۔ میں ابھی کراچی گیا ہوں، کراچی کے لوگ، مجھے تو لگتا ہے کہ وہاں عمران کا مخالف بندہ ہی کوئی نہیں ہے عام بندوں میں۔ ایک شادی تھی جس میں بہت سارے لوگ نامی گرامی بھی تھے اور عام لوگ بھی تھے، تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس کے سوچنے کی بات ہے۔ عمران خان صاحب کا تو مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے پاکستانی عوام کی کثیر تعداد کو اداروں کے خلاف کھڑا کر دیا ہے۔ اب اداروں کے بھی کیا حق میں جاتا ہے؟ کیا عوام سے جنگ لڑ سکتے ہیں؟ کسی جگہ پہ نظر انداز کر سکتے ہیں؟ جتنی ڈاکومنٹڈ پولیٹیکل قوموں کی سیاست کی ہسٹری ہے 200-300 سال کی ہے، ان کے اندر ایک چیز کامن ہے، جو قومیں 7ویں آسمان میں بیٹھی ہیں، چاہے چین ہے، چاہے امریکہ ہے، چاہے گلف کنٹریز ہے، چاہے انڈیا ہے، چاہے جاپان ہے، سب میں ایک چیز کامن ہے، سیاسی عدم استحکام۔ اور جتنے لوگ بھکاری ہیں، جتنے لوگ ذلیل ہو رہے ہیں، چاہے نائجیریا ہے، چاہے وینزویلا ہے، چاہے پاکستان ہے، سب میں ایک چیز کامن ہے، سیاسی انسٹیبلٹی۔ اب وہ اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں کرتا، کیونکہ آپ کا آخری فکر مجھے کہنے دیں کہ جو آپ کا ذاتی مفاد ہے، آپ کا جو پرسنل، آپ کی جو شخصی مفاد ہے، وہ آپ کے جو پاکستان کے مفادات اس میں حاوی ہے، اور وہ آپ کی پہلی ترجیح ہر بندے کی سیاسی باتوں کی بھی اور ہمارے اداروں کی بھی پہلی ترجیح کی ذات ہے، اس کی نمود و نمائش ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔